دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کے بارے میں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ صرف ایک ڈرامہ، ایک سیریز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ڈرامہ، ایک ایسا گیم شو جس نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محض جنوبی کوریا کا ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ جنوبی کوریا کے ایک ایسے سیاہ باپ کو بیان کرتا ہے جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اسکوڈ گیم کے بارے میں۔ اسکوڈ گیم یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والا یہ ساؤتھ کورین ڈرامہ جس نے ریلیز ہونے کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ دکھاتا ہے جس میں ہمارے معاشرے کی حقیقتوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ یہ امیروں کی بے حسی اور غریبوں کی بے بسی اور انسانیت کی اس گہرائی کو دکھاتا ہے جہاں بقا کی جنگ کے لیے اخلاقیات اور انسانیت کی تمام حدوں کو پار کر دیا جاتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ ڈرامے کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی چھپی ہوئی حقیقت کون سی ہے، کہ اس نے دنیا پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، اور خاص طور پر ہم جانیں گے برادر ہاؤس کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں جس کے بارے میں بہت سارے شک و شبہات پائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسکوڈ گیم کی حقیقی بنیاد ہے۔ دوستو کسی بھی عظیم تخلیق کے پیچھے کسی عظیم تخلیق کار کی کہانی ہوتی ہے۔ اسکوڈ گیم کے شاہکار کے پیچھے بھی ایک ایسی ہی کہانی چھپی ہے جس میں غربت، جدوجہد اور ختم نہ ہونے والی داستان چھپی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اسکوڈ گیم کے تخلیق کار، رائٹر، مصنف ہوانگ ڈونگ ہیو کی۔ دوستو ہوانگ جنوبی کوریا کے شہر سیول کے سامنگ ڈونگ میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ ان کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی کوریائی اور جاپانی کامکس کو پڑھتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت کامک بک کیفے میں گزارتے تھے۔ یہیں سے ان کے اندر کہانیوں اور کرداروں کی دنیا بسنا شروع ہوئی۔ بڑے ہو کر انہوں نے پھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے فلم پروڈکشن کی ڈگری حاصل کی، جس پہ ماسٹر کیا انہوں نے۔ 2000 میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 2004 میں انہوں نے اپنی پہلی فلم بنائی۔ ہوانگ نے اپنی تیسری فلم 2014 میں مس گرینی کے نام سے بنائی اور ان کی یہ فلم مس گرینی نے باکس آفس پر راج کیا۔ دوستو ہوانگ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جس میں ان کو کافی مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے تھے اور سارا دن جو ہے وہ اسی طرح کی ریسرچ کرتے تھے جس سے وہ دنیا میں ایک نیا شاہکار بنا پائیں۔ انہوں نے لوگوں سے کافی قرض بھی لے رکھا تھا اور لوگ ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ ان کو وہ قرضہ واپس کرے۔ اسی خیال میں انہوں نے 2009 میں اسکوڈ گیم کا اسکرپٹ لکھا۔ ہوانگ نے کہا کہ میں ایک ایسی کہانی لکھنا چاہتا تھا جو جدید دور کے سرمایہ داری نظام کو جو ہے وہ بے نقاب کرے۔ ہوانگ نے اپنی اسی کہانی کو مختلف کوریائی ڈرامے پروڈکشن ہاؤس کو بیچنے کی کوشش کی، مگر سب نے انکار کر دیا کہ یہ انتہائی فضول سی اسکرپٹ ہے جو آپ نے لکھی ہے۔ ہوانگ نے 10 سال کے لیے اس اسکرپٹ کو اسی طرح بند کر کے رکھ دیا اور اپنی دوسری فلمز پہ کام کرنا شروع کیا، جس سے انہوں نے وہاں سے کافی پیسہ کمایا۔ 2021 میں اسکوڈ گیم ریلیز ہوئی اور جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اسی طرح دسمبر 2024 میں بھی اسکوڈ گیم کا دوسرا پارٹ ریلیز ہوا اور اسی طرح اب جون 2025 میں اسکوڈ گیم کا تیسرا پارٹ ریلیز ہوا ہے جو اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ دوستو اب ہم اس کہانی کے سب سے تاریک اور دل دہلا دینے والے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسا حصہ جو اسکوڈ گیم کی بنیاد سمجھا جاتا ہے اور جس نے ساؤتھ کوریا کی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا چھوڑا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بدنام زمانہ برادر ہاؤس کی۔ دوستو برادر ہاؤس دیکھنے میں تو بظاہر یہ ایک فلاحی ادارہ تھا،
لیکن 1970 اور 1980 کے درمیان ساؤتھ کوریا کے شہر بوسان میں ایک ایسا حراستی کیمپ بنا جس میں انسانیت سوز ظلم ڈھائے گئے۔ یہ کوئی معمولی ادارہ نہیں تھا، بلکہ اس میں 20 فیکٹریاں تھیں اور ہزاروں افراد کو یہاں قید رکھا جاتا تھا۔ ان میں بے گھر افراد، بچے اور حتیٰ کہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء بھی شامل تھے۔ حتیٰ کہ اس کیمپ میں 10% لوگ جو تھے وہ بے گھر تھے۔ باقی اس کیمپ میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو کسی نہ کسی وجہ سے حراست میں لے کر یا اغوا کر کے اس کیمپ میں لایا جاتا تھا۔ بردر ہاؤس کو 1987 میں ایک یونگ وان نامی شخص نے بے نقاب کیا، جس نے ادارے کے اندر ہونے والے وحشیانہ تشدد کے بارے میں بتایا۔ دوستو اسکوئڈ گیم میں جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں وہ بردر ہاؤس والے جو ہیں وہ اسی طرح اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے۔ 2021 میں جب اسکوئڈ گیم ریلیز ہوا تھا تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ 111 ملین لوگوں نے 28 دنوں میں اس کو دیکھ لیا تھا، جس نے اسے نیٹ فلکس پر سب سے زیادہ دیکھنے والا فکشنل شو بنا دیا تھا، جس نے اسٹرینجر تھنگز جیسے مقبول شو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور یہ اس کی کامیابی کی ایک پہلی سیڑھی تھی۔ دوستو اسی طرح مشہور یوٹیوبر مسٹر بیس نے $4,56,000 کے ساتھ ریئل دنیا میں جو ہے اسکوئڈ گیم بنایا۔ اس میں 456 لوگوں نے حصہ لیا اور 815 ملین ویوز ملے۔ اسی طرح دوستو نیٹ فلکس نے 2028 تک کوریائی انٹرٹینمنٹ کے لیے $2.5 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، اور یہ اب تک دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی مارکیٹ بننے والی ہے، کیونکہ پہلے نمبر پر امریکہ ہے۔ دوستو اسکوئڈ گیم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں انصاف کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی انسانیت کو نہ کھونے کا درس ہمیشہ دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ نے سیزن 3 نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کر دیکھیں، کیونکہ یہ اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے، اور یہ خالی شو نہیں ہے، یہ ہمیں زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتا ہے جن پر ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے۔